نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك کروانے والے یہ سید سجادہ بشر صاحب تھے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاید وہ آتے ہیں حاجی شوکت صاحب خاص طور پہ ان کا بس کروانے کا بس دعا کرتے ہیں. اور منہاج القرآن یہ منہاج القرآن تنظیم جو ہے ہماری. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل رفاق کی تصدق سے شب عاشوراء ہم ذکر نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں. ان 3 روزہ محافل ذکر امام حسین علیہ السلام کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، محلہ کے تمام احباب کو، بالخصوص جناب محترم حاجی شوکت علی صاحب، ان کے تمام معاونین، تحریک منہاج القرآن کہ جمیع قائدین و کارکنان، رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ آج 10 محرم الحرام کی شب ہے، اس لیے ابتداءً تو ہم اپنے اسلوب کے مطابق گفتگو کا آغاز اللہ کے قرآن سے کریں گے، اور پھر 10 محرم الحرام کا اختصار کے ساتھ کچھ تذکرہ اور واقعات کو لیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ آیت مشہور ترین آیت مبارکہ جس کو آیت مودت کہتے ہیں. یقیناً زندگی میں
آپ نے کئی بار اس کو سنا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک نئے انداز سے اس کے چند نکات آپ تک پہنچا سکوں۔ رب کائنات فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کلام فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرنا۔ اب سامعین غور کریں اس آیہ مبارکہ کے آغاز پر، اس آیت کا پہلا کلمہ لفظ کل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش یہ لفظ کل 332 مقامات پہ آیا ہے، 332 مقامات پہ آیا ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کو تلاوت کرتے جائیں، وہ آیات مبارکہ جو کل کے بغیر آئیں ان میں بھی اللہ نے احکامات اتارے، اور وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئیں اللہ نے ان میں بھی احکامات اتارے۔ اس کو کم کر دیں، سارے کا سارا کلام اسی اللہ کا ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آیات مبارکہ جو کل کے بغیر آئی ہیں، جو وہ آیات کریمہ میں ہیں، شک ان میں بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں، شک کی گنجائش ان میں بھی نہیں۔ تو ذہن ایک سوال کرتا ہے، جب سارا کلام اسی اللہ کا ہے، اسی مالک کا ہے، اسی وحدہ لا شریک کا ہے، اور اس کلام کی شان لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ساری آیات کی شان یہ ہے، تو پھر ذہن بار بار سوچتا ہے کہ لفظ کل کے لانے کا فائدہ کیا ہے، لفظ کل کی ضرورت کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ بڑا لطیف نقطہ ذہن میں بٹھائیں، وہ آیات کریمہ جن کا آغاز لفظ کل سے ہوا، ان آیات میں جو احکامات اترے وہ کل احکامات میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ یہ پہلے 5 منٹ آپ ذہن کو حاضر و ناظر جان کے کوشش کریں گے سمجھنے کی، اس کے بعد گفتگو آسان ہو جائے گی۔ کل جس آیت کے آغاز میں آتا ہے وہ احکامات میں کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے، طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ کل کتنی قوت پیدا کرتا ہے؟ تو سامعین جان لیں، 2 راستے ہیں، ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ راہ انکار اور راہ فرار، وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں، ان آیات مبارکہ میں جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں، ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، انکار کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے، فرار کا راستہ موجود ہے۔ لیکن وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں، ان آیات میں جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں، ان احکامات کا
انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ اب جاگنے والے لوگ چاہیے مجھے سننے والے، بڑا لطیف نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ آیات مبارکہ جو کل کے ساتھ آئیں، ان آیات میں جو احکامات اترے، ان احکامات کا انکار بھی کفر اور ان سے فرار بھی کفر۔ اب مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ سامعین، آیت کل کے بغیر ہے، کل کے بغیر ہے۔ اب اللہ رب العزت نماز پڑھنے کا، ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور نماز وہ امر ہے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس پہ زور دیا گیا۔ لیکن سامعین غور کریں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے، کیا سارے محلے والے نماز پڑھنے آ جاتے؟ اونچا بولیں، نہیں آتے۔ نماز کا انکار تو کفر ہوگا، انکار کفر ہوگا۔ لیکن ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو نماز کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن پڑھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا کافر ہو گئے؟ اونچا بولے، نہیں، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ تو سمجھ آئی کہ نماز کا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ زکوٰۃ پہ آ جائیں، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ ہزاروں کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے پر دیتے نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہوگا، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ آگے یہ احکامات دیکھتے چلے جائیں۔ یہ آیات کل کے بغیر آئیں، نقطہ سمجھ آ گیا کہ انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود رہا۔ اب وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئیں، ان آیات کا مطالعہ کریں اور یہ نقطہ ذہن میں بٹھائیں۔ پہلی آیت جس کا حوالہ دے رہا ہوں، رب کائنات فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ رب کائنات اپنی توحید بیان کر رہا ہے، وحدانیت بیان کر رہا ہے، ربوبیت کو بیان کر رہا ہے۔ لفظ کل کے ساتھ آیات اتری ہیں، نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ توحید کا انکار بھی کفر ہے، توحید سے فرار بھی کفر ہے۔ کوئی کیسے بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز سجدہ میں ہو، کہاں پر؟ پیچھے والے بولے، سجدہ کی حالت میں ہو، اور دوران سجدہ اگر کسی کو اللہ کی وحدانیت پہ شک آ جائے، معاذ اللہ، اگر اللہ کے ایک ہونے پر شک آ جائے، کیا اس کا ایمان بچ جائے گا؟ نہیں، چونکہ ایمان تیقن کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ تو بندہ ہے کس حالت میں؟ نماز کے اندر، اور نماز کے اندر بھی حالت ہے سجدہ میں ہے۔ رب کی وحدانیت پر شک آیا، ایمان سے نکل گیا۔ چونکہ آیت کریمہ کا آغاز لفظ ہے، اونچا بولیں، کل سے ہو رہا ہے، تو سمجھ آئی کہ یہ آیت آغاز کل سے تھا۔ اس کے احکامات کا انکار بھی کفر ٹھہرا، اس سے فرار بھی کفر ٹھہرا۔ آگے دیکھتے جائیں، رب کائنات نے اطاعت مصطفیٰ کو بیان کیا، اتباع مصطفیٰ کو بیان کیا، عقیدہ رسالت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری محبت چاہتے ہو، مجھ سے جڑنا چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ،
تو در مصطفیٰ پہ جاؤ، در حبیب پہ جاؤ، رسالت مصطفیٰ کو پہچانو۔ اب کوئی انسان ظاہراً سارے عمل کرتا پھرے، اگر اس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہیں ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی ایمان سے خارج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ تو سامعین، اس آیت کا آغاز بھی لفظ کل سے، اتباع مصطفیٰ کا انکار بھی کفر اور اتباع مصطفیٰ سے فرار بھی کفر ہوگا۔ آگے اللہ کے قرآن کو پڑھتے جائیں۔ اللہ نے نیات عبادت کو بیان کیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو جب عبادت کرنے لگو تو اپنی نیت کو سیدھا کر لو، نیت کیا کرو اللہ کے لیے، عرض کیا کرو مولا میری نمازیں تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، حج تیرے لیے، اٹھنا تیرے لیے، بیٹھنا تیرے لیے، فعلی عبادت تیرے لیے، قولی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے۔ اب کوئی انسان اگر عبادت کر رہا ہو، اگر اس کی نیت اللہ کے سوا کسی غیر کی ہو جائے، غیر کی نیت آنے کی دیر ہے، ایمان سے خارج ہو گیا۔ چونکہ عبادت خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی نقطہ سمجھ آیا، آیت کا آغاز لفظ کل سے تھا، تو جو حکم آیا اس کا انکار بھی کفر ٹھہرا، اس سے فرار بھی کفر ٹھہرا۔ اب توجہ کرنا آل مصطفیٰ کے چاہنے والوں، غور کرنا آل مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، وہ رب کائنات جس نے توحید کو بیان کل سے کیا ہے، وہ رب کائنات جس نے اتباع مصطفیٰ کو لفظ کل سے بیان کیا، وہ مولا جس نے نیت عبادت کو کل سے بیان کیا، وہی رب کائنات جب محبت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے وہی کل لا کے کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دنیا والوں جان لو، جس طرح اللہ کی توحید لازم ہے، جس طرح ایمان کے لیے اللہ کی توحید لازم ہے، جس طرح ایمان کے لیے اتباع مصطفیٰ لازم ہے، جس طرح ایمان کے لیے نیات عبادت لازم ہیں، وہی کل بتا رہا ہے اسی طرح مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی ایمان کے لیے لازم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سامعین محترم، یہ نقطہ دل کی تختیوں پہ لکھ کے جائیں۔ ایمان کے لیے جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے، ایمان کے لیے جس طرح عقیدہ رسالت ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی آل سے محبت ضروری ہے۔ اس سے آگے دیکھتے جائیں، اس آیہ مبارکہ کے انداز بیان کو دیکھیں۔ اس آیت کریمہ کا انداز بیان نفی و اس بات والا ہے، نفی و اس بات والا۔ سامعین، آپ کا ذوق چاہیے، کچھ ذوق والے 8-10 بندے اگر آگے آ جائیں، ذوق چلے گا تو گفتگو چلے گی، نہیں تو 2-3 خطابات روز ہیں، ماحول شاید اس درجے کا نہ جا سکے۔ تو سامعین محترم غور کریں، اس آیہ کریمہ کا انداز بیان نفی و اس بات والا، اور نفی و اس بات اب سارے بزرگ احباب بھی سمجھ جائیں گے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا،
ہر رگے ہر جائی ہو. اب یہ نفی و اس بات کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کلمہ طیبہ کو، آپ پڑھیں کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ. اس پہلے حصے میں غور کریں گے تو پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. لا الہ الا اللہ عربی لہجہ میں، عربی گرامر میں یہ نفی کے بعد جو اس بات آتا ہے یہ اس حکم اور امر کے اندر بھی تاکید پیدا کرتا ہے. پڑھے لکھے احباب ہیں، نفی کے بعد جو اس بات آتا ہے وہ اس امر میں تاکید پیدا کرتا ہے. جیسے اللہ نے کلمہ طیبہ میں پیغام دیا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، سارے معبودوں کی نفی کر دی. الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلے سب کی اونچا بولیں نفی کر دی، اس کے بعد اس بات دیا. سامعین اب غور کریں اس آیت مودت پر، جو انداز کلمہ طیبہ کے پہلے حصہ کا ہے وہی انداز اس آیہ مبارکہ کا ہے. کلمہ کو غور سے پڑھیں لا الہ. اب آیہ کریمہ کو پڑھیں لا اسالکم علیہ اجرا. کلمہ میں کہا کوئی معبود نہیں، اس آیت میں کہا میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. ادھر الا اللہ، ادھر الا المودۃ فی القربہ. رب کائنات پیغام دے رہا ہے کہ جس انداز بیان سے نفی کے بعد اس بات لا کر میں نے توحید کو، ربوبیت کو، الوہیت کو، معبودیت کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی انداز سے لا اسالکم علیہ اجرا لا کر نفی کے بعد الا المودۃ فی القربہ اس بات محبت مصطفیٰ لا کر امت مصطفیٰ کو پیغام دیا ہے. نفی کے بعد اس بات کا لانا ثابت کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں تم پر مصطفیٰ کی آل کی محبت لازم کر دی گئی ہے. اب اسی آیہ کریمہ کو آگے پھر پڑھتے چلے جائیں. میں وقت بچانے کے لیے صرف اس آیہ مبارکہ سے آخری نقطہ دے رہا ہوں تاکہ پھر 10 محرم الحرام کا تذکرہ کیا جا سکے. جب یہ آیہ کریمہ محبوب علیہ السلام پہ اتری، جامع ترمذی کو پڑھیں، امام نسائی کو پڑھیں، امام طبرانی کو پڑھیں، اور وقت کے مجدد، وقت کے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ اللہ والی کی کتب کا مطالعہ کریں. جب یہ آیہ مبارکہ آقا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لما نازلت هذه الآیہ، آیہ کریمہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے دروازہ مصطفیٰ پہ گئے. صحابہ اکٹھے ہو کے در مصطفیٰ پہ گئے اور جا کے عرض کرتے قالو یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. صحابہ در مصطفیٰ پہ پہنچے اور آقا سے عرض کرتے ہیں اے سونے آقا ہمیں خبر دیں وہ آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی. آقا کے دروازے پہ کون گئے؟ اونچا بولیں. صحابہ کرام. قالو صیغہ جمع کا ہے اور جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے.
اب یہاں پر اس کو آگے مطلق چھوڑا گیا، گنتی بیان نہیں کی گئی۔ صحابہ در مصطفیٰ پہ پہنچے، عرض کرتے ہیں من قرابتک ہاؤلائی الذین واجبت، یہ لفظ صحابہ کا ہے، واجبت علینا مودتہم، سونے آقا ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب ہے، ہم پر واجب ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ سن لو وہ کون ہیں، ان کو سنتے جاؤ، محبت کرتے جاؤ۔ آقا فرماتے علی، آئے ہائے، اب اونچا بولیں گے، علی و فاطمہ و ابناہما۔ آقا فرماتے ہیں جن کی محبت اور مودت ایمان والوں پر واجب کر دی گئی، ان میں ایک میرا علی ہے، ایک فاطمہ الزہرا ہے، و ابناہما، ان کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب کر دیا ہے۔ آقا نے فرما دیا۔ پھر سامعین، کبھی میرے آقا حضرت علی شیر خدا کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، کبھی میرے سونے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کبھی میرے محبوب علیہ السلام دونوں شہزادے حسن و حسین ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں کے پھیرے لگاتے ہیں۔ اب غور کریں، آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ ہم جتنے بھی لوگ جہاں بیٹھے اولاد والے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے کبھی اپنی گلیوں کے پھیرے لگاتے؟ بولیں نہیں لگاتے۔ تو پھر تھوڑا سوچیں تو صحیح، آقا امام حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے گلیوں کے پھیرے کیوں لگاتے تھے؟ کوئی مقصد تو ہوگا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ امام الانبیاء اپنے شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کر گلیوں کے چکر لگا کر سب کو دکھاتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، محبت کرنے والو، چاہنے والو، دیکھ لو میں حسن و حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پھر سامعین، آقا تاجدار کائنات نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اگر یہ روایت ہو گئی بتا دیجئے کہ میں آگے گزر جاؤں گا۔ آقا نماز میں ہیں، سجدہ کی حالت میں ہیں کہ امام حسین تشریف لائے پشت پہ سوار ہو گئے، پشت پر سوار ہو گئے۔ میرے آقا نے حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی۔ اب صحابہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نماز میں سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، تو جب دیکھا آقا علیہ السلام تو سجدہ میں تھے، امام حسین پشت پہ سوار تھے۔ آخر امام حسین علیہ السلام خود پشت سے اترے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی۔ جب نماز مکمل کروائی تو صحابہ قریب ہوئے، اور صحابہ عرض کرتے ہیں سونے آقا، کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے؟
کہ حسین کی خاطر رب کی نماز لمبی کر دی؟ آقا فرماتے آؤ میرے صحابیوں، میں بتاؤں مجھے حسین کتنا پیارا ہے۔ صحابہ آقا کے قریب ہو گئے، میرے آقا نے امام حسین کو گود میں لیا، صحابہ سے خطاب فرمایا کہ صحابہ سن لو، حسین منی وانا من الحسین، من احب الحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں نکتہ سمجھ لو کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، حسینیت، حسینیت، علماء اہل سنت۔ اب سامعین اگلا نکتہ سمجھئے گا، آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ آقا امام حسین علیہ السلام تو آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، نواسے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اولاد ہمیشہ والدین سے ہوتی ہے، اولاد والدین سے ہوتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ والدین اولاد سے ہوں۔ یہ تو اصول ہے کہ شاخ ہمیشہ تنے سے ہوتی ہے، لیکن تنا شاخ سے اچھا بولے نہیں ہوتا۔ مظہر تو مصدر سے ہوتا ہے لیکن مصدر مظہر سے نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ذہن اٹک گئے کہ آقا اس فرمان کا پہلا حصہ تو سمجھ آ گیا کہ حسین آپ سے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ حسین سے ہیں، آپ حسین سے کیسے ہیں۔ یہ نکتہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سمجھا دیا کہ آقا کے فرمان کو دنیا والوں سمجھ لو کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے۔ آقا فرما رہے تھے کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر قیامت تک میں اس حسین سے ہوں۔ آقا فرما رہے تھے دنیا والوں دیکھو، ولادت کے دن سے لے کر کیا؟ ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے دن تک حسین مجھ سے ہے، اور شہادت حسین سے لے کر قیامت تک میں اس حسین سے ہوں۔ آقا پیغام کے دے رہے تھے کہ دین اسلام کیا چیز؟ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا تک مجھ سے ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے،
اور دین اسلام کرب و بلا کے دن سے لے کر اب قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ اس لیے سمجھنے والوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں، یہ دین محمدی الوجود ہے، یہ دین اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے، حسینی البقا ہے۔ اگر آقا امام حسین میدان کرب و بلا میں دین اسلام کو نہ بچاتے تو آج نہ مسجد ہوتی، نہ کلمہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا۔ تو سمجھ آ گئی اس دور میں آج یہ دین حسینی ہے، آج یہ دین اونچا بولو حسینی ہو، آج یہ اسلام اونچا حسینی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہاتھ اٹھا کے بولے، یہ کلمہ طیبہ حسینی ہے، یہ نماز حسینی ہے، آذان حسینی ہے۔ تو لوگوں پھر سمجھو، اگر آج اسلام حسینی، کلمہ حسینی، آذان حسینی، نماز حسینی ہے تو پھر لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مسلمان حسینی ہو۔ اگر اسلام خود حسینی ہے تو لازم ہے کہ اسلام والا حسینی ہو، اور جو کلمہ پڑھ کے آقا حسین سے بغض رکھتا ہے وہ سوچے مولا اس کے کلمہ کا اعتبار نہیں کرے گا۔ تو وہ حسین جو آقا کی پشت پہ سوار ہوتے رہے، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری اسی شہزادہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب اگر محبت حسین میں آنکھیں چند آنسو دے دیں تو ان آنسوؤں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا لینا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعہ المبارک کا دن آتا ہے۔ یزیدی 22 سے 30 ہزار کا لشکر جنگ کی تیاری کرتا ہے، اور ادھر لشکر امام حسین بھی جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف جنگ کی تیاری ہو گئی، صفیں بن گئی، آقا امام حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر یزیدیوں کے سامنے گئے اور اپنا آخری خطبہ اتمام حجت دیا۔ آپ یزیدیوں کو خطاب کرتے ہیں، اے یزیدیو، تم جنگ کے لیے تو تیار ہو چکے، لیکن لڑنے سے پہلے مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ کہیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کو پہچانتے نہیں تھے، مجھے دیکھ لو میں حسین نواسہ مصطفیٰ ہوں۔ تمہارے اسی نبی کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں جسے تاجدار کائنات کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جسے امام الانبیاء اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔
میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا۔ یہ خطبہ سن کر حر کا من بدل گیا۔ پہلے حر تھا، آقا حسین کے قدموں میں پہنچا تو حضرت حر ہو گیا۔ پھر جنگ کے سلسلہ کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے جان نثاران آل مصطفیٰ جام شہادت نوش کر گئے۔ جب سب جان نثار شہید ہو گئے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ آقا امام حسین کے پاس آئے۔ 18 سال کا کڑیل جوان آقا امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے بابا جان اب مجھے اجازت دے، میں یزیدیوں سے لڑنے جاتا ہوں۔ آقا امام حسین نے اجازت دی۔ حضرت علی اکبر خیمہ میں مستورات کو ملنے گئے، اپنی والدہ محترمہ سے ملاقات کی۔ پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب سے ملاقات کی۔ اولاد والو تصورات میں ڈوب کے سوچئے گا، ہمارے بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ہم ان کی شادیوں کے خواب دیکھتے ہیں، ان کے چہرے باندھنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا خانوادہ ہے، یہ کیسا کنبہ ہے۔ شہزادہ جوان ہوا، عمر 18 سال کو پہنچی، اور مائیں، بہنیں اور والد محترم دین اسلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آقا امام حسین نے حضرت علی اکبر کو تیار کر کے سوار کر کے بھیجا۔ حضرت علی اکبر جوان مردی سے لڑے، جرأت و دلیری سے لڑے۔ جو یزیدی سامنے آتا گیا جہنم جاتا گیا۔ درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر پیاس نے ستایا، لوٹے واپس حضرت امام حسین کے پاس آ کے کہتے بابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو ایک یزیدی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم تو امتحان دینے آئے ہیں۔ پانی تو میرے پاس نہیں، ہاں وہ زبان موجود ہے اور وہ منہ موجود ہے جس سے زبان مصطفیٰ چوسا کرتا تھا۔ بیٹے میری زبان چوس لو۔ آقا امام حسین نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں دے دی۔ امام حسین کی زبان چوس کے چلے گئے، یزیدیوں پہ پھر حملہ آور ہو گئے، سینکڑوں یزیدی مارے گئے۔ یزیدیوں نے سوچا یہ جوان ہم سے قابو آنے والا نہیں ہے، چاروں طرف سے گھرا جائے۔
یزیدیوں نے حضرت علی اکبر کو گھیرا، تیروں کی بارش کر دی، نیزے پھینکے گئے، ایک نیزہ حضرت علی اکبر کے سینے میں لگا۔ اب زمین پہ تشریف لائے، آواز دی یا ابتا ادرکنی۔ آقا امام حسین دوڑ کے پہنچے، حضرت علی اکبر زمین پر ہیں، حضرت علی اکبر کا سر امام حسین نے اپنی گود میں رکھا۔ مولا علی اکبر بول کے کہتے ہیں بابا جان یہ برچھی نکالے، میں پھر وار کرتا ہوں۔ آقا امام حسین نے سینے سے برچھی نکالی، خون کا فوارہ نکلا، جان مولا کے سپرد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا امام حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے واپس چلے۔ یارو جب امام حسین میدان کربلا میں اترے، آپ کی عمر 56 سال تھی، جسم کا کوئی بال سفید نہ تھا۔ حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھانے گئے، جسم کا کوئی بال سفید نہ تھا۔ جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لوٹے، ابھی خیمے تک نہ پہنچے تھے، جسم کے سارے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، ایک ایک کر کے سارے خاندان والے بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین خود سوار ہوئے، تیار ہوئے، جب میدان میں اترنے کے لیے گھوڑے کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ بہن سیدہ زینب قریب آئیں، کہتی ہے بھائی حسین، صبح سے لے کے اب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، اب یہ آنسو کیسے؟ آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب، بس ایک سوچ نے رلا دیا، ایک تصور نے رلا دیا کہ صبح سے لے کے اب تک میدان میں جو بھی اترا اسے سوار کرنے والا میں تھا، اسے تیار کرنے والا میں تھا۔ اب جب میرے سوار ہونے کا وقت آیا تو مجھے سوار کرنے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ صدقے جائیں اس بہن زینب پر۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین کیا ہوا؟ جو اور کوئی نہیں، میں بہن زینب تو سلامت ہوں، میں سوار کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے امام حسین کے سر اقدس پر امامہ مصطفیٰ باندھا، رکاب کو تھاما، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھوں میں دی۔ آقا حسین تیار ہو گئے، سوار ہو گئے، اب گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں کہ گھوڑے چل میدان کی طرف، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ آقا امام حسین نے دوبارہ لگام کھینچی، گھوڑا پھر نہیں چلتا، سر نیچے کر کے کوئی اشارہ دیتا ہے، تیسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ آقا امام حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو گھوڑے کی پچھلی ران سے لگ کر شہزادی سکینہ کھڑی تھی۔
اور گھوڑے کو کہہ رہی تھی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا. صبح سے لے کے اب تک جو بھی میدان میں اترا ہے واپس نہیں آیا. اگر بابا حسین چلے گئے تو میں کس کے سر پہ اور کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی. آقا امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے, شہزادی سکینہ کو اٹھا لیا, سینے سے لگایا, بوسہ دیا, پیار کیا. ارے بیٹیوں والو سوچو کہ بیٹیوں کے ساتھ والدین کا کیا پیار ہوتا ہے, اور یہ باپ اور بیٹی کی اس دنیا میں آخری ملاقات تھی. آقا امام حسین نے شہزادی سکینہ کو بوسے دیے اور حضرت سیدہ زینب کے ہاتھوں میں دے کے کہا بہن زینب میں جا رہا ہوں, میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا. آقا امام حسین میدان میں اتر گئے. آقا حسین کا میدان میں اترنا تھا کہ میدان کربلا کا نقشہ بدل گیا. آپ کی جرأت و بہادری کو دیکھ کر یوں لگا کہ حسین کی صورت میں خود مولا علی شیر خدا میدان میں اتر آئے ہیں. تلوار حسین ایسی چلی کہ جو سامنے آتا گیا مر مر کے جہنم جاتا گیا. کسی میں ہمت نہ تھی کہ آقا حسین پہ وار کر سکے. تلوار حسین چلتی رہی, کوئی روک نہ سکا. ہاں نماز کا وقت آ گیا, نماز کا وقت آ گیا. وہ تلوار جس کو دنیا سے کوئی یزیدی نہ روک سکا, جب نماز کا وقت آیا تلوار حسین رک گئی. آقا حسین نے فرمایا یزیدیوں رک جاؤ, نماز ادا کرنے دو. آقا امام حسین نماز ادا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے. ہائے ہائے ہائے, سوچو وہ سجدہ کیسا تھا. نیچے کربلا کا تپتا ہوا ریگزار, اس کے اوپر تیروں کا مسلح ہے اور تیروں کے مسلح پر سجدہ امام حسین ہے. آقا حسین سجدہ میں گئے, آقا حسین سجدہ میں گئے. یزیدیوں نے مشورہ کیا اگر یہ مرتضیٰ کا لال یہاں سے اٹھ گیا تو پھر قابو نہیں آئے گا. موقع غنیمت جانا. بدبخت یزیدیوں نے آگے بڑھ کے وار کیا. آقا حسین پہ وار کیا. حضرت امام حسین رب کی بارگاہ میں سجدہ میں ہیں اور سجدہ میں پکار رہے ہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ادھر آقا حسین پکارتے ہیں سبحان ربی الاعلی, اور ادھر عرش پہ بیٹھا رب کہتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آسمانوں پہ فرشتوں کی بھی صدا آتی ہے
لبیک یا حسین. ارے سارے بولو لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اپنے ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ادھر آقا امام حسین، ادھر آقا حسین سجدہ میں ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہوتی ہے. اوپر عرش سے آسمانوں سے لبیک یا حسین کی آواز آتی ہے. اب اگر کوئی پریشان بیٹھا ہو کہ کیا وہاں سے بھی لبیک یا حسین کی صدا تھی، تو وہ قرآن کو پڑھے. میرے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو زمین پہ میرا ذکر کر، میں عرش پہ تیرا ذکر کروں گا. تو بندوں میں میرا ذکر کر، میں فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا. ارے ادھر کربلا کے میدان میں ریگزار کربلا پر تیروں کے مسلح پر آقا حسین سجدے میں جا کر یا حسین یا حسین یا حسین رب کو پکار رہے تھے. تو رب کا بھی وعدہ ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. میرے حسین ادھر رب رب کر رہے تھے، اوپر سے رب اور فرشتے حسین حسین کر رہے تھے. آقا امام حسین کا سر سجدے میں. یزیدیوں نے وار کیا، ادھر وار ہوا. رب کائنات کی طرف سے ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ والے حسین لوٹا ہماری طرف. نفس مطمئنہ والے حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا. تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا. تو نے سجدہ کا حق ادا کر دیا. تاجدار کائنات کی آواز آتی ہوگی میرے حسین آج تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا. علی شیر خدا کی آواز آتی ہوگی میرے حسین آج تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آتی ہوگی بیٹے حسین تو نے میرے دودھ پلانے کا حق ادا کر دیا. آقا امام حسین نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دین اسلام کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، نظام مصطفیٰ کو بچا لیا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. آج دین ہے تو آقا حسین کا صدقہ، اذان ہے تو آقا حسین کا صدقہ، نمازیں ہیں تو آقا حسین کا صدقہ. اس لیے دین والو، اسلام والو، کلمہ والو، اذان والو اور نمازیں پڑھنے والو ہر نماز کے بعد آقا حسین کا شکریہ ادا کیا کرو. اگر وہ عمل نہ کرتے تو کوئی نماز نہ ہوتی. تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی
اس فتنہ و فساد کے دور میں محبت آل مصطفیٰ کو کر رہے ہیں۔ یہ وہ کٹن دور آ چکا تھا جس دور میں ذکر علی اور ذکر حسین کرنے والوں پہ فتوے لگنے لگے، لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے فتووں کو نہیں دیکھا، محبت آل مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا کیا خدمات دی، باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہ گئے۔ اگر ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینے کا وقت تھا 80s کے دور سے لے کر عدالت میں دلائل دینے تک، قادیانیوں کے خلاف عدالت میں دلائل دینے تک، سود کے خلاف عدالت میں دلائل دینے پر جب ضرورت تھی تو سامنے ڈاکٹر طاہر القادری تھا۔ اگر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر الصدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان کے دفاع کا موقع تھا تو آگے ڈاکٹر طاہر القادری کھڑا تھا۔ اگر مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کی شان پر دفاع کا وقت تھا تو سب سے آگے ڈاکٹر طاہر القادری کھڑا تھا۔ اور اسی طرح جب محبت آل مصطفیٰ پر فتویٰ بازیاں ہو رہی تھیں تو محبت آل مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے سب سے آگے ڈاکٹر طاہر القادری کھڑا تھا۔ اس لیے اس ملک میں بسنے والوں، ڈاکٹر طاہر القادری صرف ایک ملک کا نہیں ہے، اللہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو اس پوری صدی کے لیے پورے عالم اسلام کا خادم بنا کے بھیجا ہے۔ اگر عرب ہوں تو وہ حضور شیخ الاسلام کے سامنے بیٹھے شاگرد نظر آتے ہیں، عجم ہوں تو حضور شیخ الاسلام کے سامنے بیٹھے شاگرد نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ بے وفاؤں کی سرزمین ہمیشہ کسی بھی انسان کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو اس کے جانے کے بعد اس کی قبر اور مزار پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بس فتوے لگاتے ہیں۔ وہ شاید کسی نے کیا خوب کہا تھا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ۔ آؤ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت کو سینے میں بسائیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ ان 3 روزہ محافل ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں آپ محلے والوں کو، سننے والوں کو، آنے والوں کو، بلانے والوں کو۔ رب کائنات ہر کسی کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔